السلام علیکم، میں ہوں نور العارفین صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں عارفین نامہ۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، کسی اور کو اس کا خدشہ ہو یا نہ ہو، لیکن میں اپنے متعدد دوستوں سے میری اس حوالے سے گفتگو کافی عرصے سے چل رہی تھی۔ وہ لوگ اس حوالے سے کافی خوش فہمی کا شکار تھے، لیکن مجھے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کسی قسم کی کوئی خوشگمانی اس حوالے سے عطا نہیں کی تھی۔ میری آنکھیں واضح طور پہ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھیں جو بالآخر کل ہوا۔ خبر کے مندرجات بتا رہے ہیں کہ صدر پاکستان نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام کی توہین کے خلاف بل اعتراضات لگا کر واپس بھیج دیا۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ میں پرسوں ایک واٹس ایپ میں نے کیا تھا کسی ایک دوست کو، جس نے مجھ سے کہا تھا کہ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عارف علوی صاحب کو توفیق دے کہ وہ اس پہ، پھر میں نے اس کو بتایا، میں نے کہا بھائی یہ وہ ہے۔ اس نے کہا ہے؟ میں جی کیا ہو گیا؟ میں نے تمہیں لگتا ہے یہ بل سائن کرے گا؟ اور وہی ہوا۔ جناب من اس خبر کے مزید مندرجات بتاتے ہیں، جرم کو ناقابل ضمانت قرار دینے اور پولیس کو بنا وارنٹ گرفتاری کے اختیارات پر اعتراض فرمایا ہے۔ یعنی عارف علوی کو لگتا ہے کہ توہین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور اہل بیت اعظام ہم مر کر کے بھی جن کے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتے، ان کی معاذ اللہ توہین ایک قابل ضمانت جرم ہے۔ یہ وہ ٹٹو ہے، یہ وہ ٹٹ پونجیا ہے، یہ وہ گدا چھاپ صدر ہے کہ جس کے روحانی نہیں بلکہ سیاسی باپ پیر و مرشد عمران خان کی توہین پر یہ چین بچی ہو جاتے ہیں۔ یہ آدمی جو افواج پاکستان کی سپریم کمانڈری کو انجوائے کر رہا ہے، یہ آدمی جو بیٹھ کر کے ڈبل وکٹ پہ کب سے کھیل رہا ہے، لیکن ہمارے اداروں کو نہ ہی کوئی فکر ہے اور نہ ہی کل بھی میں نے ایک بیان پڑھا نگراں وزیر اطلاعات کا، بلکہ آج ہی صبح پڑھا کہ جی جب تک عارف علوی مسند پہ ہیں تب تک ان کی مونچھ کا بال بھی نہیں اکھاڑا جا سکتا۔ ان کو جڑ سے اکھاڑ لینا چاہیے اس ایک جاہلانہ بیان پر۔ بے پاگل کے بچے، عمران خان کی توہین ہو جائے، عدالت کی توہین ہو جائے تو وہ پورا آسمان سر پہ اٹھا لیتے ہو۔ عمران خان کو گرفتار کر لیا تو 9 مئی ہو گیا، جی ایس کیو پہ حملہ کر دیا، اور خدا نہ خواستہ معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین یا اہل بیت اعظام کے بارے میں اگر کوئی نازیبہ کلمات بکتا ہے، اگر کوئی دیوانگی کرتا ہے، اگر کوئی مجنونوں والی حرکت کرتا ہے، اگر کوئی شر پسندی ہوتی ہے تو تمہاری دانش میں یہ قابل ضمانت جرم ہے۔ بدبخت، بے بدبخت، تیری شفاعت کے لیے وہاں روز حشر عمران خان آئے گا؟ ٹٹو، 2 پیسے کے دندان ساز۔ کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی افواج ویسے ہی سپریم کمانڈر۔ توبہ استغفار، توبہ استغفار۔ میں نے سوچا تھا اپنے آپ کو بچ بچا کر کے، اور مگر کیسے؟ کہہ رہا ہے بل کے غلط استعمال کا خدشہ، 3 سے بڑھا کر 10 سال کرنے پر سزا کو 3 سے بڑھا کر 10 سال کرنے میں اعتراض نہیں۔ ابے سزا ملتی کہاں ہے؟ وہ جو مبینہ نہیں بلکہ وہ جو ویب سائٹ تھی، وہ بھینسا اور فلانا اور ڈمکانا، اور سب کا تعلق ایک ہی گروپ سے تھا، سب ایک ہی گروپ والے ہیں، اور سب کو بیرونی دنیا نے پناہ دیے، سب کو بیرونی دنیا نے پناہ دیے۔ یہ ممبروں میں بیٹھ کر کے جو اہل بیت اعظام کی یا معاذ اللہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی توہین کرتے ہیں، تم ان کے فیسیلیٹیٹر بنے ہو؟ تو پھر یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کہاں ہے؟ یہ تو پاکھنڈستان ہوا معاذ اللہ۔ اس کا ایک نام تو میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ رکھ چکا ہوں۔ مختارہ مائی کی طرح چھاتی پیٹتے رہتے ہیں ہمارے ادارے بھی اور ہماری وزارت خارجہ بھی، جب کوئی مار جاتا ہے تو احتجاج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو میں نے وہی ٹی وی پہ بیٹھ کر کے کہا تھا نیشنل ٹیلی ویژن پہ کہ اپنا نام بدل کر کے احتجاجستان رکھ دو بھائی۔ ایرانیوں نے ہوشیاری کی تھی، افغانی فوجی گھس گئے تھے ایران کی سرحدی حدود کو پامال کر کے، اور گھسیٹ کے لے کر کے آئے ان کو اپنی حدود میں، اور لا کر کے ان کی دھنتاک کر کے ان کی طبیعت صاف کر دی۔ اور ہمارے یہاں ماٹر گولے تک چل جاتے ہیں۔ تو یہ اتحاد بین المنافقین کے مامے، یہ جن کی روزیاں کسی کی سعودیہ سے اور کسی کی ایران سے وابستہ ہیں، ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھتا ہے۔ کس کو، کون اس بل کے سب سے زیادہ مخالف تھا؟ صرف ایک گروہ، صرف ایک گروہ، صرف ایک گروہ، اور کوئی اس بل کا مخالف نہیں تھا۔
بڑی محنت شاقہ اور بڑی ارقریزی سے مرتب کردہ یہ بل بالآخر عارف الوی کی ٹیبل تک پہنچایا گیا تھا، جس کو اس نے باہر کا راستہ جو ہے وہ دکھا دیا۔ الیکشن کمیشن کی توہین پر اسد عمر کو بلا لیا گیا ہے۔ اسد عمر جو ہے وہ توہین الیکشن کمیشن پہ جا کر کے پیش ہو رہے ہیں، اور توہین رسالت کے اوپر کچھ نہیں ہوتا تم لوگوں کو، توہین اہل بیت اعظام پہ کچھ نہیں ہوتا، توہین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پہ کچھ نہیں ہوتا۔ ناموں میں اپنے سب نے جو ہے وہ صیغے وہ لگا رکھے ہیں جو مسلمانوں کے ہوتے ہیں، مذہب کے خانے میں سب کے مسلم لکھا ہوا ہے، لیکن اسلام سے لینا دینا کسی کا نہیں ہے بھائی۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بل معصوم شہریوں کے خلاف غلط استعمال ہونے کا خدشہ ہے۔ معصوم شہری، مجھے پتا ہے تم کن کو معصوم کہہ رہے ہو، وہی جنہوں نے یہاں بیٹھ کر کے اپنا یہ ایم اے جناح روڈ کے اوپر ببانگ دہل انہوں نے اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان میں گستاخی کی تھی، امہات المومنین کی شان میں گستاخی کی تھی، اور اس کے بعد ان کے خلاف پرچہ تک کاٹنے سے تم لوگوں کو تردد تھا، اور ان میں سے گرفتاریاں بھی کتنوں کی ہوئی ہیں یہ بھی ایک آج تک کا سوال ہے۔ یار کوئی خدا کا خوف کرو بے شرمو، خدا کا خوف کرو۔ کوئی محرم میں اپنے مسلمان ہونے کا ثبوت دیتا ہے، سڑکیں گھیر کر کے لوگوں کو تنگ کر کے ایمبولینسز کا راستہ روک کر کے، کوئی ربیع الاول میں جو ہے وہ اسپتال جانے والوں کو روک کر کے اور ان کو راستوں سے بھٹکا کر کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بلند و بانگ نعرے لگا کر کے نبی کا امتی ہونے کے دعوے کر رہا ہے۔ یہ کس قسم کے لوگ ہو تم؟ موٹی موٹی بات ہے، موٹی موٹی بات ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن جن کی دکانیں چل رہی ہیں ان کے لیے واقعی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب آپ سنیے، ایک فرقے کا نام ہے، یہ خبر پڑھ لیجئے بھائی جان، یہ خبر لکھا ہے، یہ خبر ویب سائٹ کا نام بھی لکھا ہوا ہے، اس پہ لکھا ہے توہین صحابہ کرام و اہل بیت 2023 بل پر شیعہ مکتب فکر کو کیا اعتراض ہے۔ یہ میں نے خاص طور پہ نکالا، یہ ویب سائٹ ذرا دوبارہ پڑھو بھائی، اتحاد بین المنافقین والے مجھ پہ کیس تو انشاءاللہ ان کا باپ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ دیکھو، یہ لکھا ہے کسی کی توہین سے لوگوں کو روکنا ایک اخلاقی معاملہ ہے۔ قرآن کریم میں بتوں کی توہین سے بھی روکا گیا ہے، سورہ انعام آیت 108، لیکن اس کی بنیاد پر اگر ہندوستانی سرکار توہین اصنام یعنی توہین بتاں بل بنا کر مسلمانوں کو اخلاقی پولیس کی مدد سے جیلوں میں ڈالنے لگے تو کیا یہ مناسب ہوگا؟ اور یہ کہنے والا ہے صدیق اکبر نقوی، ظاہر نقوی آبدی زیدی یہی ہوں گے اور کون ہوں گے۔ حضرت عمر کے اوپر میں نے جو ویڈیو بنائی اس پہ جو تبرے ہیں آج تک میرے پاس سیو ہیں، کرو ذرا مجھ پہ کیس تو میں تمہیں بتاتا ہوں، کرو ذرا مجھ پہ کیس، سائبر کرائم میں جاؤ یا کہیں جاؤ تو پھر میں بتاتا ہوں یہ اتحاد بین المنافقین کیسی شے ہے اور اس نے کس کس طرح سے لوگوں کا دل دکھایا ہے۔ اب آپ بتائیے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بتوں کی توہین جو ہے اگر اس کے ذریعے سے اگر اس کے کمٹ کیے جانے پر ہندوستانی سرکار لوگوں کو یعنی بت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ملا دیا معاذ اللہ، وہ معاذ اللہ مشرک، اس کے بارے میں ہمارے اسلاف کی روایات موجود ہیں۔ آپ کے مطلب خانہ کعبہ میں بتوں کو توڑا گیا تھا، نہیں توڑا گیا تھا؟ انکار کر دو، وہ تو ہماری ایک سنت چلی آ رہی ہے بھائی، اگر وہ ہوا تو اس کو تم اس سے کیسے ملا سکتے ہو؟ اہل بیت اعظام ہمارے سر کے تاج ہیں، جو خلفائے راشدین پر تبرہ کرے معاذ اللہ، جو اہل بیت اعظام کی شان میں معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ، میرے منہ میں خاک توبہ استغفار، اگر ہذیان بکے اس کا اسلام سے لینا دینا کیا ہے؟ لیکن یہ ہمارے ہی مطلب ہمارے اندر رہ کر کے، ہمارے ہی ساتھ رہ کر کے، ہمارے ہی کھا پی کر کے اور ہم ہی پر مطلب آستین چڑھا لینا اور پھر اس طرح کی چیزوں کو کرنا اور پھر اس کے لیے نت نئے بہانے تراشنا اور اس کے لیے توہین اصنام کے حوالے دینا۔ ابے بتوں سے ماما، تجھے بتوں کی توہین سے کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ بت تیرے چاچے، وہ تیرے رشتہ دار ہیں، وہ تیرے پرکھے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعتراض ایک اور بھی ہے کہ جی توہین و تنقیص کی تعریف متعین نہیں کی گئی۔ اب مجھے بتاؤ معاذ اللہ توہین کی بھی تعریف کی جائے گی؟
बिलो द बेल्ट किसी अजीम हस्ती की शान में अगर कोई बात हो रही है, अब तुम बिलो द बेल्ट की टेक्निकलिटीज में जाओगे, माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार। मतलब हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद पाक मुझे याद आ रहा है कि जिहालत की राह में ठहर जाना शिर्क है, और ये अली के नाम लेवाओं की जिहालत देखो, माज़अल्लाह तौबा इस्तग़फ़ार, ये नबी के उम्मतियों की जिहालतें देखो कि ये जिहालत की राह में डटे हुए हैं, डट करके खड़े हुए हैं। जो कुछ भी कर रहे हो ईरान को खुश करने के लिए, ये सऊदी अरब को, ये याद रखना कि ना रोज़े महशर ईरान आएगा मदद को, ना ईरान का सुप्रीम कमांडर, ना सऊदी अरब आएगा, ना शाह सऊद, ना आले सऊद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात से बहरमंद होना है, अगर तो हो सके तो। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले बैत अज़्ज़ाम की जो बारे में बताया है, उनकी बाबत जो इरशादात उनके हैं, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मजहब तो तुम्हारा धंधा है, जाओ पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन की शान में क्या कुछ फरमाया है, जाओ पढ़ो। मैं दोनों से कहता हूं, मैं ना सुन्नी बन के बात कर रहा हूं, ना मैं शिया बन करके बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ मुसलमान बन करके बात कर रहा हूं। मैं सिर्फ मुसलमान बनकर के बात कर रहा हूं कि जिसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात को हासिल करना है कयामत के दिन, जिसकी सबसे बड़ी और वाहिद तमन्ना यह है कि मैं नबी के दामन में जगह पा जाऊं। ये हरकतें, इकबाल ने क्या गलत कहा था, क्या जमाने में पनपने की यही बातें, डूब मरो, डूब मरो।